صفحہ نمبر 48 پیج 48 قرآن کریم کی طباعت، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک تشریح اور تفسیر ہے۔ پارہ اول سے لے کر پارہ 3 تک یعنی رکوع 8 ہیں اس کے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، جو تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قرآن کریم کی طباعت، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ جب تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا، قرآن کریم کے تمام نسخے قلم سے لکھے جاتے تھے، اور ہر دور میں ایسے کاتبوں کی ایک بڑی جماعت موجود رہی ہے جس کا کتابت قرآن کے سوا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر انداز میں لکھنے کے لیے مسلمانوں نے جو محنتیں کی اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ اپنے والہانہ شغف کا اظہار کیا، اس کی ایک بڑی مفصل اور دلچسپ تاریخ ہے جس کے لیے مستقل تصنیف چاہیے۔ یہاں اس کی تصنیف کا موقع نہیں۔ پھر جب پریس ایجاد ہوا تو سب سے پہلے ہیم برگ کے مقام پر سن 1113 ہجری میں قرآن کریم طبع ہوا، یعنی چھپا، جس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتب مصریہ میں موجود ہے، مصر میں، ایجپٹ میں۔ اس کے بعد متعدد مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخے طبع کرائے، لیکن اسلامی دنیا میں ان کو قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں سن 1787 عیسوی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کرایا۔ اسی طرح کازان میں بھی ایک نسخہ چھپایا گیا۔ سن 1828 ہجری میں ایران کے شہر تہران میں قرآن کریم کو پتھر پر طبع کیا گیا۔ پھر اس کے مطبوع نسخے دنیا بھر میں عام ہو گئے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تاریخ القرآن، للکردی، علوم القرآن، ڈاکٹر صبا صالح، اردو ترجمہ از غلام احمد حریری، یہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔